مومن اللہ کی نظر میں وہ ہے، بے شک مومن وہ ہے، یقیناً مومن وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ
دہلنے لگے، وہ کانپنے لگے۔ پہلی صفت۔ دوسری صفت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب آیات الہی کی تلاوت اس کے سامنے ہو تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومن وہ ہے جو اللہ کہہ رہا ہے، تیسری صفت ہے یہ کہ وہ ہے کہ جو اللہ پہ بھروسہ رکھنے والا ہو، توکل کرنے والا ہو، ٹرسٹ کرنے والا ہو۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یہاں پہ ترجمہ عام طور پہ یہی کر دیا جاتا ہے جو نمازوں کو قائم کرے۔ امیر المومنین کی صفت نہیں بیان ہو رہی ہے، مومن کی صفت، مومن کی صفت بیان ہو رہی ہے، لہٰذا یہاں پہ ترجمہ یہ ہوگا الذین یقیمون الصلاۃ، جو نمازوں کا پابند ہو۔ چوتھی صفت ہے مومن کی، اور اس کے بعد پھر پانچویں صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو راہ خدا میں جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے اسی میں سے راہ خدا میں دینے والا ہو۔ یہ 5 صفتیں ہو گئیں۔ اس کے بعد اللہ مہر لگا رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، بس یہی جو 5 صفتیں یہاں پر بیان کی ہیں انہی کو کہہ رہا ہے بس یہی واقعی مومن ہے اور مومنون میں شامل ہے۔ حقا کہہ رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، پھر اسی کے بعد ظاہر ہے کہ مزاج سے واقف ہے انسان کے، کیونکہ وہ خالق ہے، اپنے مخلوق کے مزاج کو جانتا ہے کہ یہ کچھ کام کرتا نہیں جب تک اسے کچھ مل نہیں جاتا، جب تک اس میں یعنی اس میں طمع پیدا ہوتی ہے۔ تو کہا لہم درجات عند ربہم، لہم درجات عند ربہم، تمہارے لیے، ان کے لیے جو مومنین ہیں، جو یہ 5 صفتیں پیدا کر لیں، ایمان لے آئیں، صاحب ایمان ہو جائیں، تو ان کے لیے درجات ہیں، درجات ہیں، ان کے لیے عزتیں ہیں، ان کے لیے وقار ہے۔ اور اس کے بعد ومغفرۃ، اور مغفرت ہے، ان کے لیے استغفار ہے، اپنے آپ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ورزق کریم، اور انہی کے لیے کہ جو ایمان لے آئیں انہی کے لیے پاک اور پاکیزہ رزق ہے، انہی کے لیے پاک اور پاکیزہ رزق ہے۔ صلوات پڑھیں تو پہلے جو پہلا جملہ ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایماندار وہ ہے، صاحب ایمان وہ ہے، مومن وہ ہے کہ جب ذکر الہی ہو تو دل دہل جائے۔ تو پروردگار عالم کوئی ڈراؤنی چیز نہیں ہے، اللہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کا ذکر ہو تو دل دہلنے لگے، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر کیا مطلب ہے؟ اس مطلب کو ایک واقعے سے واضح کروں۔ ایک آیت اللہ بہجت تھے، ابھی 2-2.5 برس پہلے ان کا انتقال ہوا۔ قوم میں ایک چھوٹی سی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، انتہائی روحانی عالم، طیب العرض بھی کر لیتے تھے، بہت ہی پہنچے ہوئے تھے۔ لوگ نماز مغرب و عشاء میں پہنچتے تھے، زار و قطار نماز میں گریہ فرماتے تھے۔ اس کے بعد سینکڑوں لوگ ان سے استخارہ دکھواتے تھے۔ استخارے جو لوگ دکھواتے تھے نیت نہیں بتاتے تھے، لیکن آپ اگر ضرورت پیش آتی تھی تو اس کا پورا بیک گراؤنڈ، اس نے جو نیت کی ہے پورا سب کچھ بتا دیتے تھے۔ یعنی وہ ایک ایسے عالم تھے کہ انسان کا کردار ان کی نظروں کے سامنے ہوتا تھا۔ تو لوگ جلدی سے نماز عشاء پڑھنے کے بعد زیادہ دیر رکتے نہیں تھے، چلے جاتے تھے کہ کہیں میرا کردار ان کے سامنے نہ آ جائے۔ ڈرتے تھے، توجہ جا رہا، ڈرتے تھے اور جلدی سے آ جاتے تھے۔ تو بھائی وہ کوئی ڈراؤنی چیز نہیں ہے، مگر لوگ ڈرتے اس لیے تھے کہ ان کا کردار ڈراؤنا ہوتا تھا، کردار ڈراؤنا ہوتا تھا۔ تو بس اللہ ڈرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ ہمارا کردار چونکہ ڈراؤنا ہے، ہمارا کردار اس قابل نہیں ہے، تو ذکر الہی میں ہمارے دل کو تو ہلنا ہی چاہیے، لرزنا ہی چاہیے۔ صلوات پڑھے پر محمد۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب آیات الہی کی تلاوت ہو تو ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن کی تلاوت کی آوازیں بہت آتی ہیں، کتنے لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ غور طلب ہے، کتنے لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے کے بعد، آیات الہی کی تلاوت کے بعد مومن وہی ہے، اللہ نے کہا مومن وہی ہے کہ جس کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اضافہ ہو جائے۔ تو یہ کون سی آیتوں کی بات ہو رہی ہے؟
یہ آیات الہی کی، قرآن ثابت کی آیتوں کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن ثابت کی جو آیتیں ہیں ان کی تلاوت کی جائے تو ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ تو جب قرآن ثابت کی آیتوں سے ایمان میں اضافہ ہو سکتا ہے، اگر قرآن ناطق کے فضائل آیتوں کی صورت میں سنائے جائیں تو اگر اضافہ نہ ہوگا۔ صلوات پڑھیں بر محمد وعلی ربہم یتوکلون۔ تیسرا جملہ جو مومن کی صفت بیان کر رہا ہے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ وعلی ربہم یتوکلون۔ انگلش میں بھی بہت وسعت ہے، اس میں بھی بلیو بھی لفظ ہے بھروسے کے لیے، ٹرسٹ بھی لفظ ہے، لیکن ٹرسٹ لفظ اور بلیو لفظ آپ پہچان سکتے ہیں کہ بلیو میں کیا ہے اور ٹرسٹ میں کیا ہے۔ یہاں پہ جو ترجمہ ہوگا کہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والا ہو، یعنی اللہ پہ ٹرسٹ رکھنے والا ہو، اللہ پہ مکمل بھروسہ رکھنے والا ہو تو اسے مومن کہتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں جتنی بھی پرابلم کریٹس ہو رہی ہیں اس کا ایک ہی سبب ہے کہ اللہ سے بھروسہ اٹھ گیا ہے، اللہ سے توکل اٹھ گیا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ اللہ سے بھروسہ اٹھ گیا، انشاءاللہ عرض کرتے رہیں گے آپ کی خدمت میں مختلف چیزیں۔ اور اس کے بعد الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کا پابند ہو، نماز کا پابند یعنی پابندی سے نماز ادا کرنے والا ہو۔ اب یہاں پر ظاہر ہے کہ میسج بھی ہونا چاہیے 10 دنوں کی مجالس میں، تو اب نماز کا پابند ہم چھٹے امام، ہم اماموں کو مانتے ہیں، وہ نہیں مانتے لیکن ہم مانتے ہیں۔ نمازی ہمیں ہونا چاہیے، نمازی ہمیں ہونا چاہیے۔ امام کیا فرماتے ہیں کہ لا تنالوا شفاعتنا مستخفا للصلاۃ، ہماری شفاعت شامل حال نہ ہوگی اس کو کہ جو نماز کو خفیف سمجھ رہا ہو۔ یہاں پہ تاریخ نماز نہیں کہا ہے مولانا نے، تاریخ نماز نہیں کہا ہے کہ نماز کو ترک کرنے والے کو ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی، جو نماز کو ہلکا سمجھ رہا ہو۔ کیا مطلب؟ مثلا اگر 12:30 بجے وقت آتا ہے تو وہ اذان کے بعد میں توجہ ہوتا ہے ابھی پڑھ لیں گے، ابھی بہت وقت ہے، 2 بجے پڑھ لیں گے، 5 بجے پڑھ لیں گے، یہ ہے خفیف سمجھنا نماز کا۔ مغرب کا وقت آ گیا 5:30 بجے، 5:45 بجے، تو ارے پڑھ لیں گے ابھی تو بہت وقت ہے، باتوں میں وقت گزر گیا، باتوں میں وقت گزار دیا، بیٹھے ہوئے ہیں دوستوں میں، ارے ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی 12 بجے تک پڑھ سکتے ہیں، 1 بجے تک پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے خفیف سمجھنا، یہ ہے خفیف سمجھنا۔ تو اب اسی خفیف سمجھنے کو میرے مولا کہہ رہے ہیں کہ جو نماز کو خفیف سمجھے وہ ہماری شفاعت اس کو حاصل نہیں ہوگی، اس کے شامل حال ہماری شفاعت نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ جو لفظ ہے کہ ایماندار وہی ہو کہ جو نماز کا پابند ہو۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور راہ خدا میں خرچ کرنے والا ہو، جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہو، سب کچھ کا لفظ نہیں ہے، مما کا لفظ ہے، جو کچھ۔ بہت سے لوگ کہتے تھے ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے، تو کہا ہی نہیں اللہ نے۔ اللہ نے کہا جو کچھ، اگر تمہارے پاس 5 روپے ہیں تو اس 5 روپے میں بھی 1 روپیہ راہ خدا میں دے سکتے ہو۔ یہ تمہاری صفات ہے کہ کم سے کم 5 روپے میں 1 ہی دے دو۔ دیکھو تم جسے مانتے ہو وہ 5 بھی ہوتے ہیں تو 5 راہ خدا میں دے دیں۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں، پھر بھی ہمارے مزاج کے اعتبار سے کہتے ہیں جو کچھ ہے اس میں سے دے دو، لیکن وہ آل محمد ہے کہ اگر 5 روٹیاں راہ خدا میں ہیں، 5 روٹیاں رکھی ہوئی ہیں افطار کرنے کے لیے، تو 5 راہ خدا میں دے دی جاتی ہیں، 1 بھی نہیں بچائی جاتی۔ یہ ہے آل محمد۔ صلوات پڑھیں پر محمد۔ کہنے کا مقصد ہے یہاں پر مما رزقناہم ينفقون، یعنی راہ خدا میں خرچ کرنے والا ہو، یعنی کنجوس نہ ہو، کنجوس نہ ہو۔ مومن کو کنجوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بالکل 2 الگ باتیں ہوں گی، مومن بھی کہیں اور کنجوس بھی کہیں۔ اگر مومن ہے تو کنجوس نہیں ہو سکتا، راہ خدا میں خرچ کرنے والا۔ اور ظاہر ہے کہ راہ خدا میں خرچ، اب یہ طے کریں کہ راہ خدا میں جو خرچ ہے وہ کیا ہے، کس طرح سے راہ خدا میں خرچ
کیا جائے بھئی ایک غریب کا سہارا بن جانا بھی راہ خدا میں خرچ ہے، ایک یتیم کی پڑھائی کروا دی تو یہ بھی راہ خدا میں خرچ ہے، اس کے علاوہ بھی مدرسے میں دے دیا یہ بھی راہ خدا میں بہت بڑا خرچ ہے، امام باڑہ بنوا دیا یہ بھی راہ خدا میں بہت بڑا خرچ ہے۔ لیکن سب سے بڑا جو اہمیت کی چیز ہے راہ خدا میں خرچ، وہ ہے ذکر حسین میں اگر خرچ کر دیا جائے تو یہی سب سے بڑا خرچ ہوگا، سب سے بڑا انفاق کیا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ راہ خدا میں جو انفاق کرتے ہیں آپ دیکھیے کہ عجیب بات ہے کہ بہت سے لوگ، ابھی زمانہ گزرا ہے محرم سفر ذی الحجہ کا مہینہ، بہت سے لوگوں نے شادیاں کی، کچھ لوگوں نے سائنٹیفک کنونشن ہال میں شادی کی، کچھ لوگوں نے کلاس سبق میں شادی کی، نکاح پڑھنے کا بھی موقع ملا۔ تو جب گفتگو آتی تھی تو اتنا پیسہ میں نے لگا دیا، شادی میں 10 لاکھ لگا دیے، 5 لاکھ کا تو میں نے لون لیا، 5 لاکھ کا لون لیا، کہ لیا وہ لیا، اتنا پیسہ 25 لاکھ 50 لاکھ کی شادی کر رہی۔ لیکن ایمان سے بتائیے لاکھوں روپے لوگ تبرک حسین پہ خرچ کر دیتے ہیں، زبان پہ ایک لفظ نہیں آتا، یہی ہوتا ہے کہ مولا کے لیے ہم کچھ کر نہیں پائے، مولا کے لیے ہمارے پاس کچھ تھا ہی نہیں جو ہم کرتے۔ تو وہاں تو وہ فخریہ بیان کرتا ہے، لیکن یہ ذکر حسین کی جب بات آ جاتی ہے، تبرک حسین کی بات آ جاتی ہے، عزاداری میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے، تو انسان سوچتا ہے کہ ہم نے کیا کیا، ظاہر ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں جو آل محمد نے، جو کربلا والوں نے کیا ہے ہمارے لیے، ہم ادا نہیں کر سکتے۔ جو بھی ہم کرتے ہیں وہ کچھ نہیں ہے، وہ ایک حبہ بھی نہیں ہے جو احسان کربلا والے ہم پر کر کے گئے۔ صلوات پڑھیں محمد اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ صاحب ایمان ہیں، اللہ نے مہر لگا دی، انہی کے لیے رزق ہے، انہی کے لیے مغفرت ہے، سب کچھ انہی کے لیے ہے۔ اب ایک آیت آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی پڑھوں کہ پروردگار عالم پھر متوجہ کر رہا ہے ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، آیت نمبر 208 سورہ بقرہ 208۔ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اے صاحبان ایمان اسلام میں داخل ہو جاؤ، داخل ہونے کی طرح باقاعدہ، کافتاً باقاعدہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کن ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے؟ یہ کن ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے؟ یہ صفات بیان کیے، پھر کہا جا رہا ہے کہ داخل ہو جاؤ۔ دیکھیے یہ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے، بہت سے لوگ صاحب ایمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں مگر روزے نہیں رکھتے، کچھ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں لیکن حج کی جستجو نہیں کرتے، استطاعت کے بعد بھی کچھ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں لیکن خمس نہیں دیتے، حق اہل بیت نہیں دیتے۔ کچھ لوگ ہیں سب کچھ انجام دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ انہی عبادتوں کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے جاتے ہیں، گناہ بھی کرتے جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ایمان لائے ہیں تو جو فروع دین میں چیزیں ہیں عمل صالح والی، وہ تمام چیزیں انجام دیجئے۔ ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ اے صاحبان ایمان مکمل طور پر اسلام لے کے آؤ، مکمل طور پر دین کو قبول کرو۔ صلوات پڑھیں محمد۔ کیوں ایسا کہا گیا؟ دیکھیے ایک مثال دے رہا ہوں کہ مصر میں ایک زمانے میں، تاریخ پڑھیے، مصر میں شیعت تھی، سنی بہت کم تھے، اقلیت میں تھے، شیعہ اکثریت میں تھے، اور ایک زمانہ وہ تھا کہ ایران میں سنی اکثریت میں تھے، شیعہ اقلیت میں تھے۔ بہت توجہ سے سنیے گا تاریخ، مصر میں اقلیت میں اہل سنت تھے، شیعہ اکثریت میں تھے، اور ایران میں سنی اکثریت میں تھے، شیعہ اقلیت میں تھے۔ لیکن بالکل اس وقت برعکس ہو گیا، مصر میں شیعہ اقلیت میں آ گئے، نہ ہونے کے برابر ہے، اور اہل سنت اکثریت میں آ گئے۔ ایران میں اس وقت شیعہ اکثریت میں ہے اور اہل سنت بالکل اقلیت میں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ مصر میں جو ہم نے تاریخ پڑھی اور دیکھا، وہاں تمام چیزوں کو
مذہب کی فارمیلٹی سمجھا جانے لگا. حقیقت کے انداز میں کسی بھی عمل کو انجام نہیں دیا جاتا تھا. 13 رجب آئی، ارے ہاں محفل ہے چلے جائیں گے، ارے اب 2 محفلیں ہیں اس میں چلے جائیں گے. 18 غدیر آئی، ارے ابھی بہت زمانہ ہے چلے جائیں گے کہ مجلسیں ہوں اس میں چلے جائیں گے. یعنی دھیرے دھیرے یہ خیالات پیدا ہوتے رہے اور شیعت رخصت ہوتی رہی. اور یہاں کیا ہوا ایران میں، جو بھی ولادت، چھوٹی بھی ولادت آئی، جناب علی اکبر کی بھی ولادت آئی تو اس میں بھی قمقمے لگ رہے ہیں، اس میں بھی ایک ذاکر آخر پڑھ رہا ہے، کچھ لوگ شاعر سرود پڑھ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اہمیت ہو. دھیرے دھیرے یہاں اہمیت دی جانے لگی، لہٰذا یہاں شیعت بڑھ گئی، وہاں اہمیت گھٹائی جانے لگی، وہاں شیعت ختم ہو گئی اور غالب آ گئی سنیت. لہٰذا یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، اسلام مکمل طور پہ لے کے آؤ. ایسے نہیں کہ تم فارمیلٹی کے طور پر اسلام کو قبول کر لو، فارمیلٹی کے طور پر تم مجلس میں آؤ، فارمیلٹی کے طور پر تم ماتم کرو. اسلام کو، خدا کو، حسین کو فارمیلٹی نہیں چاہیے ہے. حقیقت شناسی سے اس فرش عزا پہ آ کے بیٹھ جائیے، چاہے آپ کچھ نہ کیجئے، صرف حقیقت شناس بن کے آئیے، معرفت کے ساتھ آئیے. صلوات پڑھیں پر محمد. بات کو واضح کر رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، آمنوا بالآمن باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے اے صاحبان ایمان، ایمان لاؤ. دیکھیے غور طلب ہے یہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اے مومنو آمنوا، ایمان لاؤ اللہ پہ، اس کے رسول پر، رسول میں آل محمد بھی شامل ہے، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب کے اوپر کہ جو اس کے رسول کے اوپر نازل کی گئی. تو یہاں پر یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ بھئی ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، مسلمانوں سے نہیں کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ. یا ایھا المسلمون نہیں کہا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور کتاب پر. تو یہ کن لوگوں سے کہا جا رہا ہے؟ یہ ان لوگوں سے کہا جا رہا تھا کہ جو ایمان میں پختہ نہیں تھے، 100% جن کے پاس ایمان نہیں تھا، ان سے کہا جا رہا تھا کہ تم ایمان لے آؤ. ایمان میں نہ قبول نہیں ہے، نہ اللہ کو قبول ہے، نہ رسول کو قبول ہے، نہ ائمہ کو قبول ہے، نہ قرآن کو قبول ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد. ایمان میں کسی قسم کی کمی نہیں ہو سکتی، ایمان میں کسی قسم کی زیادتی نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اللہ نے نماز میں تو چھوٹ دی ہے. نماز آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیجئے. یہ عمل ہے نا، آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لیجئے. لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، داہنی کروٹ پڑھ لیجئے. داہنی کروٹ نہیں پڑھ سکتے، بائیں کروٹ پڑھ لیجئے. بائیں کروٹ نہیں پڑھ سکتے، آنکھوں سے اشارہ کر کے پڑھ لیجئے. اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو صرف نیت کر لیجئے، نماز ہو جائے گی. کتنی چھوٹ دی ہے، عمل میں کتنی چھوٹ دی ہے، لیکن ایمان میں ذرا برابر چھوٹ نہیں ہے. اتنا مان لو، اتنا مان لو، 6 اماموں کو مان لو. عمل میں کمی ہو سکتی ہے، چھوٹ مل سکتی ہے، لیکن ایمان میں کسی قسم کا ڈسکاؤنٹ نہیں مل سکتا. صلوات پڑھیں پر محمد. ایمان میں کسی قسم کا کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے، عمل میں ڈسکاؤنٹ بہت ہے. انشاءاللہ آگے آتی رہے گی باتیں آپ کو. ایمان میں پختہ ہونے والا ہے. جو بھی کمی ہے وہ مجالس کے ذریعے سے، محافل کے ذریعے سے، ماتم کے ذریعے، شب بیداری کے ذریعے، تبرک حسین پاٹ کے، ماتم پڑھ کے ہمیں اس کمی کو دور کرنا ہے. اور عزیزان گرامی، مین ایمان کا محور ہے حضرت علی علیہ السلام.
ان کے نقش قدم پہ تو مشکل ہے چلنا، آسان نہیں ہے، اس لیے کہ نقش قدم پہ چلنے کے لیے جو کی روٹیاں بھی کھانا پڑے، وہ آسان نہیں ہے۔ ہاں ان کے غلاموں کے نقش قدم پہ تو چلا جا سکتا ہے، چاہے وہ ابو ذر ہوں، چاہے وہ سلمان ہوں، چاہے وہ مقداد ہوں، چاہے وہ بلال ہوں، چاہے وہ بلال ہوں، تو بلال کے نقش قدم پر تو کم سے کم ہم چل سکتے ہیں۔ جناب بلال کے نقش قدم پر، جناب سلمان کے نقش قدم پہ، حالانکہ وہ بھی آسان نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان پختہ ہو تو آپ کو کوشش ضرور کرنا ہے کہ ہمیں اصحاب امیر المومنین کے نقش قدم مل جائیں۔ اصحاب امیر المومنین کی اگر نقش قدم مل گئے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ بس وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ جناب بلال، ایمان میں اضافہ کیجئے، جناب بلال مؤذن رسول تھے۔ جس وقت رسول کی آنکھ بند ہوئی تو وہاں کے حالات، مدینے کے حالات بدل گئے۔ جب مدینے کے حالات بدل گئے تو اب سرکاری طور کے اوپر یہ پیغام دیا گیا جناب بلال کو کہ دیکھیے کیسے کیسے کردار تھے جناب بلال کو، کہ اب سے اذان بدل جائے گی، اب تمہیں سرکاری اذان دینا ہوگی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، سرکاری اذان دینا ہوگی، جو کہا جائے گا حکومت کی طرف سے وہ الفاظ میں اذان میں کہنا ہوں گے۔ اب دیکھیے آپ، اذان جو خالص اسلامی چیز ہے اس کے اوپر بھی قبضہ کیا گیا۔ زیادہ تر لوگ فدق کی بات کرتے ہیں، دوسری باتیں کرتے ہیں۔ اذان جو گفتہ اذان سے بلال دیتے تھے بحکم خدا بحکم رسول، اس میں تبدیلی کی جانے والی تھی۔ تو جناب بلال سے کہا کہ اب تمہیں وہ اذان دینا ہے جو حکومت کہے گی۔ تو کہا کیا کہنا ہے؟ کہا کہ اب اذان سے علی ولی اللہ نہیں کہا جائے گا، حی علی خیر العمل، بہت توجہ، حی علی خیر العمل نہیں کہا جائے گا۔ کہا یہ ہم سے ممکن نہیں ہے کہ ہم اشہد ان علی ولی اللہ نہ کہیں یا حی علی خیر العمل نہ کہیں۔ تو کہا بس اب تمہاری جگہ کوئی اور دوسرا نصب کر دیا جائے گا، وہ مؤذن بن جائے گا مسجد النبوی کا۔ کہا یہ مجھے منظور ہے، مگر یہاں پر دست ادب جوڑ کے جناب بلال سے یہ گزارش ہے کہ جناب بلال یہی وہ صاحب ہیں جنہوں نے آپ کو پیغام دیا ہے کہ اذان میں تبدیلی کر دو، تو یہی وہ ہیں جنہوں نے اپنے مال سے آپ کو خریدا ہے۔ آپ کسی کے غلام تھے، کسی کے غلام تھے، آپ نے پیسے دیے، انہیں خریدا، انہیں آزاد کیا، تو انہوں نے آپ پر احسان کیا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جزا کا بدلہ نہیں ہے مگر جزا، احسان کا بدلہ نہیں ہے مگر احسان، نیکی کا بدلہ نہیں ہے مگر نیکی۔ تو پھر اے بلال کم سے کم اس احسان کو تو سوچئے، اس احسان کو سوچئے۔ بلال نے فوراً جملہ کہا کہ علی مع الحق والحق مع علی، ہے تو دار حق دار علی۔ کیا کہنے کا مقصد ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ کہا کہ کیا مطلب؟ کہا کہ احسان کی کوئی حقیقت نہیں رہ جاتی جب علی حق کی صورت میں سامنے آ جائے۔ یہاں ظاہر ہے کہ علی کے چاہنے والے مجلس سن رہے ہیں، شعراء بھی بیٹھے ہیں جو اشعار کہتے ہیں مولا کائنات شاعر میں، اور سننے والے سنتے ہیں مجلس مولا کائنات کے فضائل میں، اہل بیت کے فضائل۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مطالعہ کرتے ہیں، ان میں بھی ہوں گے لوگ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مطالعہ نہیں کرتے، مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ ہر ایک کے لیے حدیث موجود ہے، چاہے وہ شعراء ہوں یا ذاکرین ہوں مولا کائنات کے حوالے سے، چاہے وہ سننے والے ہوں سامعین، یا جو لوگ لکھنے والے ہیں، کتاب لکھنے والے ہیں وہ لوگ، اور جو لوگ مطالعہ کرنے والے ہیں وہ لوگ۔
صلوات پڑھیں محمد۔ مولا علی کے حوالے سے مومن قوم ہمارا ٹاپک ہے، مولا علی رسول کیا فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو مجلس پڑھتے ہیں، چاہے وہ شاعر ہو چاہے وہ بچہ شاعر ہو، پڑھنے والا ذاکر چھوٹا سا ہو یا بڑا ہو، یہاں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ ذکر حسین میں ذکر آل محمد میں کوئی امتیاز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ذکر آل محمد ہے۔ سب کے لیے حدیث فرمائی پیغمبر اکرم نے کہ من ذکر، بہت توجہ، من ذکر فضیلۃ من فضائل علی بن ابی طالب مقرا بها غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ عجیب و غریب حدیث ہے، ترجمہ جب پڑھوں گا تو بہترین صلوات چاہوں گا۔ وہ صلوات وہ کیا ہے؟ کہا کہ رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی حضرت علی کی تمام فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کا ذکر کر دے تو پروردگار عالم اس کے تمام گزشتہ گناہ اور آئندہ گناہ معاف کر دے گا، معاف کر دے گا۔ اس کے تمام گزشتہ گناہ اور آئندہ ہونے والے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ مقرن یعنی اقرار کرتے ہوئے، معرفت کے ساتھ اگر کوئی فضیلت کو پڑھے، ایک فضیلت، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لاکھوں فضیلتوں میں سے ایک فضیلت۔ اب وہ لوگ کہ جو لکھتے ہیں کتاب، جو لوگ لکھ دیتے ہیں، نہیں ذاکر ہیں، انہوں نے تصنیف کر دی، تعلیف کر دی کتاب، چاہے وہ شاعری کی کتاب ہو، قصائد کی کتاب ہو، مجموعہ قصائد ہو، اور چاہے وہ کوئی تاریخی کتاب ہو یا حدیث کی کتاب ہو، ان کے لیے کیا ہے حدیث؟ من کتب فضیلۃ من فضائل علی بن ابی طالب لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما بقي لذلك المکتوب۔ صاحب تحصیل ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، کہا کہ اگر حضرت علی علیہ السلام کی لامحدود فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کوئی لکھ دے تو لکھ دے، جب تک کتاب باقی رہے گی ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ اگر کوئی کتاب لکھ دے، سوچئے ایک فضیلت کتاب میں لکھ دے، اب جب کتاب لکھتا ہے تو ہزاروں فضیلتیں لکھتا ہے، اور اس کے بعد پھر اب وہ لوگ کے جو سنتے ہیں مجلس، ایک ہوتی ہے سماعت اور ایک ہوتا ہے استماع، فرق ہے۔ ایک ہوتی ہے سماعت یعنی سننا، ایک ہوتا ہے استماع غور سے سننا۔ تو سننے والوں کے لیے نہیں، جو غور سے سنتے ہیں مجلس، متوجہ رہتے ہیں۔ دیکھیے نماز میں ہو سکتا ہے کہ کچھ خیال آ جائے، لیکن اگر استماع ہے مجلس میں تو خیال نہیں آتا۔ استماع ہونا چاہیے، سماعت نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو لوگ سنتے ہیں غور سے، کیا فرمایا رسول نے؟ من استمع فضیلۃ من فضائل علی بن ابی طالب غفر اللہ ذنوبہ التی اکتسبها بالاستماع بالاذن۔ کا جو لوگ حضرت علی علیہ السلام کی تمام فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کو سن لے، ان کے کام سے ہونے والے گناہ سارے کے سارے پروردگار معاف کر دیتا ہے۔ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے جو کان کے ذریعے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ لوگ جو مطالعہ کرتے ہیں گھروں میں بیٹھ کے، ضعیف ہیں نہیں آ سکتے، گھر میں ہیں، کتاب پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، کیا فرمایا؟ من نظر فضیلۃ من فضائل علی بن ابی طالب غفر اللہ ذنوبہ التی اکتسبها بالنظر۔ کہا جو لوگ مطالعہ کر رہے ہیں، اگر وہ حضرت علی علیہ السلام کی تمام فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کو دیکھ لیں، ایک فضیلت کا مطالعہ کر لیں، تو پروردگار عالم ان کے
کیا ہے جو آنکھوں کے ذریعے ہوئے ہیں. ایک صلوات پڑھیں گے محمد. اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی حدیثیں سنا کے یہ اعتراض ہوتا ہے ہم لوگوں پر, ایسی حدیثیں سنا کے لوگوں کو بے عمل بنا رہے ہیں. کم سے کم پوری مجلس جو سنے گا وہ تو ان حدیثوں سے یہ مطلب نہیں نکالے گا. مقصد ہے یہی سب درجات ہیں جو بلندی کے ہیں. ٹھیک ہے آپ نے نمازیں پڑھی, روزے رکھے, حج کیا, سب کچھ کیا, لیکن اب ہم نے ایسی حدیث پڑھ دی تو اب ظاہر ہے کہ سارے گناہ, آئندہ بھی گناہ, تو اس کا مطلب اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ذہن غلط ہے, یہ ذہن غلط ہے کہ یہ فضیلت مل گئی. نہیں, یہ ساری چیزیں وہ آپ کے اوپر واجب ہے, یہ ایکسٹرا پلس ہے, یہ اضافی عمل ہے, اس کا ثواب الگ ہے. لہذا اور پھر یہ کہ یہ حدیث بیان جو فرما رہا ہے وہ کون حدیث بیان کروا رہا ہے؟ وہ رسول جہاں وحی کا پہرا ہے, جہاں زبان کھلتی نہیں جب تک رضائے الہی نہ ہو, تو اس کا مطلب خدا یہ بیان کروا رہا ہے. تو اگر اعتراض کرنا ہے تو ذاکر پہ اعتراض نہ کرو, خدا پہ اعتراض کرو. چلو تو اب یہ 4 حدیثیں میں نے پیش کی. ان 4 حدیثوں کے بعد اب غور طلب ہے کہ اس کو غور کریں ان حدیثوں کو. ایک ہی حدیث میں کہ اگر ذکر کر دیا یا آپ جو سنتے ہیں, آپ مجلس سن رہے ہیں, ایک مجلس تو نہیں سنتے, دن بھر میں کتنی مجلسیں آپ نے سنی ہوگی, کتنی مجلسیں سنی ہوگی, کم سے کم 5 مجلسیں کسی نے سنی ہوگی, کوئی 10 مجلسوں میں گیا ہوگا. اور ہر مجلس میں اگر آپ غور کریں کہ 2 فضیلتیں بھی اگر مولا کائنات کی یا آل محمد کی بیان ہوئی تو کتنی فضیلتیں روز سنی اس میں. اگر 10 مجلسوں میں شرکت کر رہا ہے, 2 فضیلتیں بھی بیان کی تو 30 فضیلتیں سنی. ایک فضیلت اگر سنی تو اس کا ثواب میں نے آپ کی خدمت میں حدیث کی سے پیش کیا. اچھا, اب آئیے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے مجلس حسین, عجیب عبادت ہے. یہ آپ سوچیے اور غور کیجیے گا کہ نماز واجب ہوتی ہے 15 برس کی عمر کے بعد. یعنی نماز پڑھے گا بچہ جب 15 برس کا ہو جائے گا, واجب ہو جائے گا. بچی جب 9 برس کی ہو جائے گی تب اس کے اوپر اسلام کے تمام امور مرتب ہوں گے اور وہ عامل بنے گا, عبادت ہوگا. لیکن ان تمام عبادتوں میں ایک ایسی عبادت بھی ہے کہ جہاں بلوغ شرط نہیں ہے. 15 سال کا ہو جانا یا 9 برس کا ہو جانا شرط نہیں ہے. وہاں 15 برس کی عمر کے بعد جب نماز پڑھے گا تو اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جائے گا. 15 برس کی عمر کے بعد, بلوغ کے بعد, بہت توجہ, بلوغ کے بعد وہاں بلوغ شرط ہے. مجلس ایک ایسی عبادت ہے کہ جہاں بلوغ شرط نہیں ہے, بلوغ شرط نہیں ہے. یہ کیسے؟ وہاں کہہ دیا گیا کہ 15 برس کا ہو جائے تب مجلس میں آئے, یعنی تب نماز پڑھے, یعنی پڑھتا رہے, لیکن وہ ثواب ماں باپ کو ملے گا. 15 برس کا ہو گیا اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. لیکن مجلس کے لیے ایسی شرط نہیں ہے. اگر ماں 3 دن کے بچے کو گود میں لے کے فرش اعلیٰ پہ آ جائے تو اس کا ثواب اسی وقت سے اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. آپ نے غور نہیں کیا, اگر غور کرتے تو ایک بلند صلوات پڑھتے ہیں. جس وقت سے وہ آ جائے, جس وقت سے اس کی ماں لے آئے, اسی وقت سے ثواب شروع ہو جائے گا. اب کسی کی عمر مثلا 60 برس کا ہو کے وہ مر گیا, ثواب اگر ادھر سے دیکھیے نماز کا ثواب 15 برس کی عمر کے بعد تو 45 سال کا نماز کا ثواب ہوگا. لیکن اگر 60 برس کا ہو کے مرا ہے, مومن ہے, مجلس میں آنے والا, تو 60 برس کا ثواب اس کا مجلس میں ہوگا. غور فرما رہے ہیں, 60 برس کا ثواب اس کا مجلسوں کا ہوگا. اب اگر کوئی کمی بھی ہوئی تو شفاعت کے طور پر اس کی مجلسوں کا ثواب ادھر جوڑ دیا جائے گا. اب آئیے جو آپ نے
اگر سنی یا 10 منٹ سے دن بھر میں سنی تو اگر آپ کی عمر 60 برس ہے، جس ایک سے بھی آپ نے جانا شروع کیا تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اپنی فضیلتوں کا. یہ جو آپ کو فضیلتیں مل رہی ہیں سننے والے کو جو میں نے حدیث پڑھی اس کے اعتبار سے آپ اپنی فضیلتوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے. لامحدود فضیلتیں آپ کی ہو جائیں گی فضائل سننے کی وجہ سے. جب لامحدود فضیلتیں مولا کے چاہنے والے کی ہو جائیں گی تو ابھی اب مولا کی فضیلتوں کے بارے میں کون سا لفظ استعمال کیا جائے؟ صلوات پڑھے بر محمد. بس حضران گرامی، ہمیں ایمان میں پختہ ہونا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے مولا بھی ہمیں مومن سمجھے، پروردگار عالم بھی ہمیں مومن سمجھے. یہ مجلسیں، یہ ماتم، یہ تفسیرہ، یہ قصائد، یہ ماتم، یہ نوحے اسی لیے ہیں کہ ہمارا ایمان پختہ ہو جائے. یہ ہر سال جو ہم عزاداری کرتے ہیں، مجالس برپا کرتے ہیں، فقط اس لیے کہ ایمان میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ آئے. کتنا انتظار تھا ہمیں ایام اعزاز کے آنے کا. آج پہلی محرم ختم ہو گئی اور دوسری محرم کی شب لگ گئی. دوسری محرم کی شب لگ گئی. آپ غور کریں کہ یہ محرم، یہ گریہ کرتے وہ ہمارے ہر امام کی تاکید رہے کہ میرے جنت محرم. 5ویں امام محمد باقر رہے مجلس میں بیٹھے ہیں، مجلس ہو رہی ہے امام کی طرف سے. ابو بصیر بھی بیٹھے ہیں اور وہ رو رہے ہیں. وہ رو رہے ہیں. جب کافی دیر میں تمام ہوئے تو امام نے پوچھا، ابو بصیر تم میرے جنت پہ روئے نہیں؟ انہوں نے وہ بھی کہا اور روان دکھا دیا، مولا میں نے تو اتنا رویا کہ آسوں سے اتنا رویا روان. کہا نہیں روئے تو تم رو، لیکن میں چاہتا ہوں ایسے رو کہ جیسے 18 برس کے کڑی جوان کی لاش پہ مار ہو، جیسے میری جدہ عالم ہو پھیلائے ہوئے روی. حضرت گرامی، امام حسین علیہ السلام چھوٹے ہیں، ابھی بچے ہیں اور گھر میں شہادت حسین کا تذکرہ ہونے لگا تو بتایا گیا کہ حسین کربلا میں شہید کیا جائے گا. تو حسین نے پوچھا کہ بابا آپ ہوئے؟ کہا نہیں. نانا آپ ہوئے؟ کہا نہیں. اس کے بعد پوچھا بھیا آپ ہوئے؟ کہا نہیں. اما آپ ہوئی؟ کہا نہیں. کہا یہ کون پیدا کرے گا؟ یہ بھی فرمایا کون پیدا کرے گا کہ جو تمہارا ماتم کرے، تمہارا ماتم کرے گی. تو گرامی، امام حسین فوراً پہنچے رسول کے پاس میں آنا، یہ بتائیے کہ میرے رونے والے کو آپ کیا دیں گے؟ میں شافعی محشر ہوں، میں شافعی محشر ہوں، میں روز محشر تیرے رونے والے کی شفاعت کرا ہوں گا. حضرت علی کے پاس حسین پہنچے، ننھے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بابا آپ میرے رونے والے کو کیا دیں گے؟ کہا میں ساقی کوثر ہوں، میں کوثر کا جام عطا کروں گا تیرے رونے والے کو. امام حسن علیہ السلام کے پاس پہنچے، کہا بھیا آپ میرے رونے والے کو کیا دیں گے؟ کہا میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں، میں تیرے رونے والے کو جنت اپنے ساتھ لے جاؤں گا. اس کے بعد پھر سب سے آخر میں بی بی فاطمہ کے پاس آئے. آنے کے بعد کہا آپ میرے رونے والے کو کیا دیں گی؟ ارے جناب سیدہ نے اپنے لال کو گلے سے لگا لیا. کہا میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی، جنت کے دروازے پہ بیٹھ جاؤں گی جب تک ایک تیرا رونے والا جنت میں نہ چلا جائے. میں در میں بیٹھی رہوں گی. عزیزوں یہ کیوں، یہ گریہ کیسا؟ عزیزان گرامی، بھرا گھر اجڑ گیا تھا، کربلا
28ویں رجب کو چلا تھا. آپ بھی زیارت کرنے جاتے ہیں, آپ بھی کربلا جاتے ہیں, آپ بھی مدینے جاتے ہیں, آپ بھی مشہد جاتے ہیں, آپ بھی نجف جاتے ہیں. جب آپ چلنے لگتے ہیں تو وداعی زیارت کرتے ہیں. وداعی زیارت میں ایک جملہ ہے کہ اے پروردگار ہماری زیارت کو آخری زیارت قرار نہ دینا. یعنی ہم دوبارہ آئیں روزے کی زیارت کرنے کے لیے تو کم سے کم ہم جب کربلا سے واپس آتے ہیں تو یہ تمنا لے کے آتے ہیں کہ ہم دوبارہ جائیں گے. آئے وہ حسین کیا کرے کہ جو مدینے سے روزہ دورہ ہے, اسے یقین ہے کہ اب ہم واپس نہ آئیں گے. نانا کا مزار چھٹ رہا ہے, ماں کی لہر چھٹ رہی ہے, بھیا کی قبر گزاری. قافلہ تیار ہوا, قافلہ تیار جب ہو گیا تو اب امام حسین نے ایک سے کہا جاؤ صغرا سے رخصت لے آؤ. جناب صغرا کو کیوں نہیں لے کے آئے؟ جب جناب سکینہ کو لے کے آ گئے, علی اصغر کو لے کے آ گئے, صغرا کو حسین کیوں نہیں لائے؟ یہ وجہ ملتی نہیں تھی, لیکن جب بہت تلاش کیا تو ایک وجہ ملی. کہتے ہیں کہ فاطمہ صغرا ہو بہو بی بی فاطمہ کی شبیہ تھی, ہو بہو بی بی فاطمہ کی شبیہ تھی. تو اس کا مطلب حسین جو لے کے نہیں گئے اس کی وجہ یہی تھی کہ میں نہیں چاہتا میری ماں کی شبیہ میرے داغی دے. بس آخری دن اور مسائب تمام ہو رہے ہیں. رو لیجیے اس لیے کہ اب رونے کے دن شروع ہوئے ہیں. بس 2 جملے اور سنیے, عجب منظر ہے. جناب صغرا بہت مسلمان بیمار, مصلحت بیمار نہیں لا سکتے تھے, لیکن جناب صغرا سے جب ملنے کے لیے بیویاں گئی ہیں تو سب سے پہلے جناب زینب کا دامن پکڑ لیا. وہ بھی اماں بابا سے کہہ دیجیے ہمیں ساتھ لے چلیں. جناب زینب نے کہا بھائی سے مقبول ہے, ہم کیسے کہتے ہیں. اور دیر بعد جناب رسول ہوئی, اسے بھی یہی فریاد, اور بیویاں گئی اسے بھی یہی فریاد, یہاں تک کہ لوگوں نے جناب عباس گئے کہ چچا کم سے کم آپ تو کہہ سکتے ہیں کہ اپنی صغرا کو بھی لیتے جائیں میرے بابا. کم ان کا غلام ہوں, میرے آقا ہے, میں کیسے کہہ دوں. تھوڑی دیر کے بعد علی اکبر ملنے کے لیے آئے. صغرا خدا حافظ, صغرا میں جا رہا ہوں. لیکن جناب صغرا نے کہا بھیا علی اکبر کیا آپ میرے بابا سے سفارش نہیں کر سکتے؟ کہا نہیں بیٹا تمہیں بخار ہے. تھوڑی دیر کے بعد روایت مطلب میں لکھا ہے کہ جناب صغرا اٹھی اور پانی چہرے پہ ڈالا اور ہاتھوں پہ ڈالا. کہا بھیا علی اکبر کیا آپ بھی بخار ہے؟ کیا اب بھی میرا بدن چل رہا ہے؟ خاموش ہو گئے علی اکبر. لیکن علی اکبر نے ایک جملہ کہا, اے صغرا تم پریشان نہ ہو, ہم تمہیں لینے آئیں گے, ہم تمہیں لے کے جائیں گے. اللہ نے نبی وعدہ کر لیا. قافلہ چلا, لیکن صغرا بھی قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. کسی نے محسوس کیا کہ کوئی گر کے سنبھلا, جیسے مڑ کے دیکھا گیا کوئی اور نہیں ہے, بیمار صغرا. آئے بیمار صغرا ہے, آئے علی اصغر کو پکارتی ہے. جناب رباب کی اماری کو بٹھایا گیا. بٹھانے کے بعد رباب سے کہا علی اصغر کو صغرا کی گود میں دے دو. حسین کا حکم تھا. جیسے ہی رباب نے صغرا کی گود میں دیا, علی اصغر نے باہوں میں بائیں ڈالی. صغرا کہتی ہے اے علی اصغر تم بھی اکیلے ہمیں چھوڑ کے جا رہے. بہت دیر تلک بھائی بہن میں راز و نیاز ہوتا رہا. حسین کو جب دیر ہونے لگی, حسین نے کہا علی اصغر کو لے لو جا کے. رباب گئی, علی اصغر گود میں نہیں آتے. جناب زینب گئی, علی اصغر گود میں نہیں آتے. جناب سکینہ تک کو بھیجا کہ چھوٹی سی بچی کی گود میں آ جائے, لیکن علی اصغر نہیں آتے. جب دیکھا کہ علی اصغر کسی کی گود میں نہیں آتے, حسین گئے, علی
اجتماع ہو رہے تھے. مدینے کی عورتوں کو خبر کی. جب مدینے کی عورتیں آئیں ماتم ہونے لگا. حسین شہید کر دیے گئے. حسین مظلوم شہید کر دیے گئے. حسین کیسے شہید کر دیے گئے؟